بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النصر مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد۔ اس کی 3 آیات ہیں اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ ہم اس کا لفظی اور با محاورہ دونوں ترجمے کریں گے اور ساتھ اس کی وضاحت بھی ہوتی چلی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اذا جب، جاء آئے، نصر اللہ مدد اللہ کی، والفتح اور فتح، واو اور ورأیت اور دیکھو، الناس لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں، فی میں دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن فوج در فوج، گروہ در گروہ، جوک در جوک۔ فسبی فا پس سبی پاکی بولو، بحمدی ساتھ ثنا کے، ساتھ تعریف کے، ساتھ حمد کے، ربی کا اپنے رب کی، واستغفرہ اور اسی سے مغفرت مانگو، واستغفرہ اور اسی سے بخشش مانگو، انہ بے شک وہ، کانا ہے، تواباً توبہ قبول کرنے والا، توجہ رحمت فرمانے والا۔ انہ یہاں ہو ضمیر ہے اور یہ استعمال ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جی، اذا جب، جاء آئی، نصر اللہ مدد، والفتح اور فتح۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ کی مدد اور فتح آپ کے پاس آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ تو پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں، تو پس اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رب کی حمد و ثنا اور پاکی بولو اور اسی سے مدد مانگو، بے شک وہ توجہ رحمت فرمانے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہاں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جاء آئے یا آئی، نصر و مدد اللہ کی،
ناصرہ جس سے لفظ ناصر مدد کرنے والا، منصور مدد کیا گیا۔ ناصرو سے مراد یہاں مدد، اور مدد کون سی؟ ایک دین اسلام اور دوسرا کفر و شرک سے بچنا اور اسلام کا غلبہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد خاص تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرمائی، اور یقیناً مسلمانوں کی اس مدد کے لیے جو سبب بنے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی وجہ سے ہم مسلمان اسلام کا غلبہ پا سکے اور اسلام کی مدد کے نتیجے میں کافروں پر ہمیں فوقیت نصیب ہوئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جب کہ آپ کے پاس اللہ کی مدد پہنچ چکی ہے، والفتح اور فتح آ چکی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو میں آپ کو ہجرت مدینہ کے بعد کی چھوٹی سی اس میں تاریخ بتاتی ہوں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 13ویں سال ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ مواخات مدینہ قائم کروا دیا، یعنی کہ آپس میں مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ دوسری اسی ہجری میں یعنی پہلی ہجری میں ایک اہم کارنامہ ہوا مواخات مدینہ، اور دوسرا اہم کارنامہ ہوا میثاق مدینہ، یعنی کہ مدینہ کے اندر جو یہودی قبائل تھے اور مسلمان تھے ان کے درمیان معاہدہ کرا دیا۔ اس معاہدے کے تحت آپس میں ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سہولت کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں یہود پر بھی اس کا اثر ہوا اور وہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ اس طرح اس کے بعد جو دوسرا معرکہ ہوا وہ تھا غزوہ بدر، جو اسلام کا پہلا معرکہ باقاعدہ کہلاتا ہے، وہ 2 ہجری میں ہوا، جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد بھی یقیناً مسلمانوں ہی کے لیے فتح کا نشان تھا، لیکن تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہم ہار گئے۔ اس کے بعد 4 ہجری میں اسلام کو مزید پنپنے کا موقع ملا، اور 5ویں ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا، اور 6 ہجری میں کوئی غزوہ تو پیش نہ آیا، لیکن صلح حدیبیہ کا اہم کارنامہ جو ہے وہ ہوا۔ اس میں یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کی غرض سے، عمرہ کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے، لیکن کفار نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت جس کا نام رضوان تھا، جس کو ہم اسی وجہ سے اس بیت کو ہم بیت رضوان بھی کہتے ہیں، اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور یہ مقام حدیبیہ تھا۔ یہاں پر مسلمانوں کو چونکہ یہ اس غرض سے آئے تھے کہ وہ عمرہ کریں گے، لیکن کفار نے یہ سمجھا کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، اور ان کے پاس تلواریں بھی ہیں اور ان کے پاس قربانی کے جانور بھی ہیں، تو یہ ضرور ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو روک رکھا، لیکن اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کے پاس بھیجا اور ان سے بات چیت کی، اور جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی کو انہوں نے تھوڑا سا روک لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے ایک ہاتھ اور ایک ہاتھ اپنی طرف سے رکھ کر اس بات پر عہد لیا کہ اگر کفار نے حضرت عثمان غنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو ہم بدلہ لیں گے اور ان کو ایسے نہ چھوڑیں گے۔ چنانچہ یہ بات ابھی ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عثمان تشریف لے آئے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں جو شرائط طے پائیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور پھر عمرہ ادا کریں، اور تلواریں اپنے ساتھ لا سکتے ہیں لیکن وہ نیاموں کے اندر رکھی جائیں گی۔ اس دوران یہ ہوا کہ اس واقعے کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کر لیا تو یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو
ایک شکست کی فارم نظر آ رہی تھی، یعنی انہیں لگ رہا تھا کہ ہم نے یہ معاہدہ جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس معاہدے کو فتح مبین کا نام دیا۔ اس لیے یہاں میں نے فتح کا ذکر کر رہی ہوں کہ اس کو فتح مبین یعنی کھلی فتح قرار دیا۔ یقیناً اس کے ذریعے کیا ہوا کہ مسلمان جو ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا، اور اگلے سال صرف 1 سال بعد جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے جو کہ 8 ہجری میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10,000 صحابہ کے ساتھ وہاں داخل ہوئے، اور مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر اور اتنی بڑی تعداد دیکھ کر کفار جو ہیں وہ پریشان ہو گئے۔ اور اسی دوران کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھلا اعلان کر دیا کہ آج جو کوئی اسلام قبول کر لے گا وہ اسلام کی پناہ میں آ جائے گا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس لشکر کو دیکھ کر کچھ کفار نے کہا کہ چونکہ ہم مسلمانوں پر پہلے بہت سے ظلم کرتے رہے ہیں تو مسلمان ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے جو ایک سپہ سالار تھے، اس میں ان کا نام سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے الفاظ نکل گئے کہ آج تو گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ اچھے نہ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے جو مرتبہ لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد کو دے دیا، اور اس طرح وہ اس لشکر کی قیادت کرنے لگے۔ لیکن اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں داخل ہو چکے تو ہر طرف ہو کا عالم تھا، ہر کوئی پریشان تھا کہ آج ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہونے والا، جبکہ ان میں ایک شخص ان میں بہت سارے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین عفو درگزر دیکھتے ہوئے اس چیز کا اعادہ کیا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اور ایک صحابی کسی شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، تو اس نے کہا کہ کیونکہ آپ نیک باپ کی اولاد ہیں اور خود بھی نیک ہیں، شریف ہیں، یقیناً آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً انہیں کچھ نہیں کہا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یہاں تک کہ اس موقع پر ابو سفیان اور عبداللہ بن ابی جیسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نالاں تھے، ان سے پریشان پہلے بھی رہے اور ان سے ناراض بھی تھے، لیکن حضرت سلمہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرمایا، اور یوں یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما کر ان پر اس سے بھی زیادہ مہربانی فرمائی، اور وہ یہ کہ ان کے گھر کو، خاص طور پہ ابو سفیان کے گھر کو پناہ کی جگہ قرار دے دیا، اور خانہ کعبہ میں داخل ہونے والے لوگوں کو بھی پناہ کی جگہ قرار دے دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے جب مکہ فتح ہو گیا، یہ وہی مکہ تھا جہاں سے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں، اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہجرت کریں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے تو دل رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ اے مکہ، اے خانہ کعبہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن تیرے یہاں کے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ اب دیکھیں کہ کتنی تکلیف ان لوگوں کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے ساتھ کیسا سلوک فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، حالانکہ آج تو گن گن کر ایک دوسرے سے بدلہ لینے کا وقت تھا، آج تو ہر چیز کو ادھیڑ دینے کا وقت تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا عصا لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور بتوں کو توڑتے جاتے تھے، جن میں انہوں نے پہلے سے انبیاء کرام کی کچھ تصویریں اور ان کے ناموں سے کچھ غلط عقائد اور نعرے لکھ کر وہاں لگائے ہوئے تھے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم توڑتے جاتے تھے، اور ان کی اس بات پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو جملہ لکھا ہوا تھا اس کی تکذیب کرتے رہے کہ یہ کیا انہوں نے انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ لکھ ڈالا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران بت توڑتے جاتے تھے اور یہی کہتے جاتے تھے
از جاء حقل، یعنی کہ حق آ گیا، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اور باطل مٹ گیا، وَإِنَّ الْبَاطِلَ زَهُوقًا، کہ بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جا رہے تھے کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور باطل ہے ہی مٹنے والا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کو فتح کرنے کے نتیجے میں اسلام میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورت کے بارے میں فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، کہ اور دیکھو تو کہ جب یہ انسان یہ لوگ داخل ہو رہے تھے تو کیسے وہ داخل ہو رہے تھے فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجاً، فوجوں کی فوجیں۔ اس سے پہلے جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو ان کی تعداد 1 2 4 8 10 یا 7، لیکن یہاں کیا تھا، گروہ در گروہ، جیسے فوجوں کی فوجیں امڑی چلی آ رہی ہیں اور وہ اسلام قبول کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقیناً اور مسلمانوں کے لیے یقیناً یہ بہت بڑی فتح تھی کہ جس کے نتیجے میں کہ کہاں انہیں ایک ایک شخص کی تبلیغ کے لیے، ایک ایک شخص کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے 100 پاپڑ بیلنے پڑ رہے تھے، اور کہاں وہ خود بخود اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے جا رہے تھے، اور اسلام کی حقانیت، اسلام کا روب ان کی ذاتوں پر بیٹھ چکا تھا، اور دور دور سے لوگ آتے اور آ کر اسلام قبول کرتے چلے جا رہے تھے، اور یہ بہت بڑی فتح تھی۔ اب رہا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی مدد بھی آ گئی اور فتح بھی آ گئی، پھر لوگ بھی جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ تو اس صورت کے بارے میں جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام یہ جان چکے تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ دیر ہم میں نہ رہیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھ اور مفارقت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت ابن عباس اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار روتے رہے، اور اس کا مفسر حضرات اور صحیح بخاری میں بھی ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا جان کر رو رو کر اپنی بری حالت کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، قانون ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے پردہ فرمانا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پردہ فرمانا تھا، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ فرمانا یقیناً عام لوگوں سے ہٹ کر تھا۔ اس کے بارے میں بھی ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس طرح کیا ہوا کہ سورت نازل ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے بارے میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے، اور وہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جو کہ مقام منی میں تھی، لیکن اس ایک اور آیت جس کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس آیت کے بارے میں پہلی صورت جس کا ذکر میں ابھی سورہ نصر کا کر رہی ہوں، یہ مقام منی میں حضرت ابن عمر کے روایت کے مطابق ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ والی آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت، جو سورہ مائدہ میں ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 80 روز اس دنیا میں تشریف فرما رہے، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے 80 روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ اس آیت کے بعد آیت کلالہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد روایت کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 روز دنیا میں تشریف فرما رہے۔ پھر آیت نازل ہوئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یعنی کہ اس دن کو یاد کرو کہ جب تم لوٹو گے اپنے اللہ کی طرف۔ تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21 روز دنیا میں تشریف فرما رہے یا 7 روز دنیا میں تشریف فرما رہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے سمجھ لیا تھا کہ دین کامل ہو چکا اور مکمل ہو چکا اور اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہے، چنانچہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں زیادہ دیر تشریف نہ رکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس، جن کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ رو رو کر
اس چیز کا جدائی میں رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہو، چاہے تو ملاقات کو آ جاؤ۔ اب کبھی ایسا آپ نے سنا یا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی کی جان لی ہے یا اس کو دنیا سے واپس جانا پڑا ہے تو اس سے اس کی سوائے انبیاء اکرام کے کسی سے نہیں پوچھا کہ تمہیں لے جاؤں یا نہ لے جاؤں، جبکہ اس سے پہلے کسی اور انبیاء کو یہ اختیار بھی نہ دیا کہ اگر وہ چاہیں تو دنیا میں رہ جائیں، چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا پیغام کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی الفاظ دہرائے کہ نہیں، اب بڑا رفیق ہی درکار ہے، یعنی کہ اب اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق، اب دیکھیں کہ ان کی دوستی کی انتہا، کہ ایک طرف وصال کے یہ لمحات ہیں اور دوسری طرف ان سے مشورہ اور ان سے بات کہاں تک کی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مفارقت کو سوچ کر حضرت ابوبکر صدیق بھی کیا جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہماری جانیں، ہمارے مال اور ہمارے آباء و اجداد، ہماری اولادیں سب کچھ قربان، لیکن اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے کہ جب انہوں نے حضرت عمر فاروق اور دوسرے صحابہ کرام کو ڈھارس دی اور انہیں سمجھایا، جبکہ حضرت عمر فاروق تو تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں یا لے کے جا رہے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تسلی دی اور کیا خطبہ فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ ایک ہے، اور اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو وہ اب چلے گئے۔ لیکن مسلمانوں کا مطمع نظر اور مسلمانوں کی محبت کس چیز میں ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بندگی کا حق ادا فرما دیا۔ چنانچہ اس صورت کی وجہ نزول آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایک طرف فتح مکہ اور پھر صرف 2 سال کے اندر سن 10 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج اور اپنی زندگی کا پہلا حج ادا کیا، تو اس وقت مکہ کی اس سرزمین پر جب حج کرنے کے لیے لوگ تشریف لائے تو 1,24,000 صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے اور 20,000 مکہ میں پہلے سے موجود تھے۔ لیکن یہ وہ تعداد ہے جو ان لوگوں کے سوا ہے جو گھروں میں تھے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد تھی جو گھروں میں تھے، ہر کوئی اٹھ کر وہاں حج کرنے نہ چلا گیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ صرف 23 سال کے عرصے میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ سرزمین عرب، جہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ بچا تھا، جہاں جہالت اپنے عروج پر تھی، جہاں لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ہر وقت در پہ رہتے تھے، ان لوگوں کا اسلام قبول کرنا اور پھر اتنے تھوڑے عرصے میں 1,44,000 کے مجمع کا حج ادا کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ گواہی دینا کہ بے شک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور پہنچا دینے کا بھی حق ادا کر دیا۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اسی مدد اور فتح کے مکہ کو فتح کرنے کا ذکر موجود ہے۔ پہلے جو میں نے آپ کو فتح مبین کے بارے میں بتایا وہ فتح مبین صلح حدیبیہ کے حوالے سے تھی، اور یہ فتح مکہ کے بارے میں ہے۔ چنانچہ ان عام فتوحات میں سے، یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مارکوں کو دیکھیں تو ان مارکوں کے ساتھ، یعنی ان غزوات کے ساتھ جو آپ کو فتح ہوئی وہ عمومی حکم تھا، لیکن یہاں خصوصی حکم اس آیت میں فتح مکہ کا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو پھر لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ، فوجوں کی فوجیں اٹھ کر آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے جا رہے تھے۔ اب اس کے بعد آپ آیت نمبر 3 میں دیکھیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ ربی کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، وہ رب جس نے آپ کو پالا، یعنی کہ آپ کے رب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا جو ہے یہ ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پس اب چونکہ وقت قریب ہے، آپ بھی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، تو اب کیا کیجئے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ،
रब्बी का, तो बस अब आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए और उसकी पाकी बोलिए। और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी अल्लाह ताला की फरमाबरदार बंदे थे, पहले भी हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह और हम्दो सना बयान करते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाना का मामूल था कि आप 5 वक्त की नमाज और दर्स व तदरीस के साथ रातों को भी खड़े होकर अल्लाह ताला की इबादत फरमाते थे। और यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक सूज जाया करते थे और वरम आ जाया करती थी। सहाबा इकराम कहते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारी जाने कुर्बान, जन्नत आपके लिए बना दी गई है, ये कायनात आपके लिए बना दी गई है, तो आप क्यों इतनी इबादत करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा खूबसूरत जवाब दिया कि क्या मैं अल्लाह का फरमाबरदार बंदा ना बनूं? यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का खुशू व खुशू जो था वो किसी और आम इंसान का हो नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जो कुरान की तिलावत अदा होती थी वो दुनिया में किसी और शख्स से हो नहीं सकती, वो हक़ अदा नहीं कर सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदगी का हक़ अदा फरमा दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से जब ये बात कही जा रही है कि अब आप अपने अल्लाह की और बाकी बोलिए और वस्तगफिरूहु, और उन्हीं से मदद मांगिए, उन्हीं से बख्शिश मांगिए। यकीनन अल्लाह ताला ही वो है कि जिसकी तस्बीह तमहीद की जाए, तहमीद की जाए और उसी से ही मग़फ़िरत मांगी जाए। यकीनन अंबिया इकराम भी अल्लाह ताला ही से मांगते हैं और उसी की रज़ा और उसी की खुशी से ज़िंदगी गुजारते हैं और उसी के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत हम तमाम लोग अल्लाह ताला से उसकी मग़फ़िरत और उसकी बख्शिश मांगते हैं। अब इससे ये बात ज़ाहिर हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फ़ाज़ ख़ास तौर पे बहुत कसरत से अदा फरमाए और वो थे, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये अल्फ़ाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत के नाजिल होने के बाद कसरत से अदा फरमाया करते थे और इसकी इतनी कसरत करते थे कि सुबह शाम दिन रात हर वक्त अल्लाह ताला की पाकी बयान करते और हर वक्त उनसे इस्तग़फ़ार मांगते। इस्तग़फ़ार ये वो चीज़ है कि जो इंसानों के गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा कर उन्हें बख्शिश का हक़दार बना देता है। ये वो अल्फ़ाज़ हैं, चुनांचे अल्लाह ताला के भी पसंदीदा अल्फ़ाज़ अस्तग़फिरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु अलैह, ये अल्लाह ताला के पसंदीदा अल्फ़ाज़ हैं। चुनांचे हम लोग भी अगर इसकी कसरत करें और ख़ास तौर पर जब हम अपनी उम्र के उस हिस्से में पहुँच जाएँ कि जब हमारा और अल्लाह का विसाल करीब हो, जब हमने अल्लाह से मुलाकात करनी हो, तो हमें कसरत के साथ अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार मांगनी चाहिए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नौकर है, मेरा ग़ुलाम है, मैं उसे दिन में कितनी मरतबा माफ़ फरमाऊँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 मरतबा, 70 बार भी वो तुम्हारा कहना ना माने, तुम्हारी कोई गलती करे, कोई कुताही करे तो तुम 70 मरतबा उसे माफ़ करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप हर नमाज के बाद 100 मरतबा कम अज़ कम एक तस्बीह ज़रूर इस्तग़फ़ार की पढ़ा करते थे कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। इसके बाद इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, तवज्जो रहमत फरमाने वाला है। यहाँ इन्नहु से मुराद बेशक अल्लाह, काना है तव्वाबन, तौबा कबूल करने वाला, तौबा हमारी तौबा कबूल फरमाने वाला। यहाँ इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जो उन्होंने इसका तर्जुमा जो है तव्वाबा का तवज्जो रहमत फरमाया है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की रहमत ही है जो हम पर वो फरमाता है और जिसके नतीजे में हमारे गुनाहों को मिटाकर हमें अपने बख्शिश का हक़दार बना देता है। यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों पर 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, हमारे गुनाहों को जब हम तौबा कर लेते हैं तो यूँ मिटा देता है जैसे वो हों ही ना, जैसे कि हमने कोई गलती की ही ना और हमारे अल्लाह ने हमें माफ़ फरमा दिया। तो ये अल्लाह ताला है जो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक हमें मौका देता चला जाता है कि देखो अब भी लौट आओ, अब भी लौट आओ, मैं तुम्हारे इंतज़ार में हूँ। दुनिया का हर शख्स तुम्हें छोड़ चुका है लेकिन मैं तुम्हारे इंतज़ार में हूँ, आओ कि मैं तुझे माफ़ कर दूँ। अपना वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे अपना बहुत ख्याल रखिए।